میرا نام مکین خان ہے۔ میں تحصیل خواجہ خیلہ گاؤں چالیار میں پیدا ہوا اور خواجہ خیلہ کے اسکول سے ہی میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مجھے جان زیب کالج سید شریف سوات کو آنا پڑا۔ وہاں سے میں نے گریجویشن کر لی، بی سی کر لی۔ بی سی کے بعد میں یہ کچھ رشتہ داروں نے والد صاحب کے مشورے سے مجھے کراچی آنا ہوا اور کراچی یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا جغرافی میں۔ یہ تھا 1972۔ 1972 میں داخلہ لینے کے بعد میں نے ماسٹر کر لی 1973 میں، اور وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا، جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ 4، ہالینڈ پاکستان گورنمنٹ کا مشترکہ پروجیکٹ۔ اس میں مجھے موقع ملا جوائن کرنے کا۔ 2-3 سال تک مجھے اسی میں کام کرنا پڑا، جو مجھے اس میں اچھے خاصے معلومات حاصل ہوئے اور بہت سارے چیزوں کا پتہ چلا۔ اور میں ریسرچ آفیسر نیشنل آف پاکستان کراچی میں وہاں تعینات ہوا 1976 میں۔ وہاں میں 7-8 سال تک میں سروس میں رہا۔ پھر میرا تبادلہ وہاں سے لاہور ہوا۔ لاہور میں شیخ علی کی کیوریٹری کے سلسلے میں وہ رہا، اور 5 سال تک میں شیخ علی لاہور میں کیوریٹر کی حیثیت سے سر انجام ڈیوٹی دیتا رہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ضروری کام کے سلسلے میں کچھ اسائنمنٹ کے حوالے سے ہڑپ پہ جانا پڑا، اور ہڑپ پہ مجھے 2 سال وہاں پہ میں نے سروس جوائن کی۔ پھر میرا ڈیزگنیشن چینج ہو گیا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوا، پروموٹ ہو گیا، تو میں وہاں سے میری پوسٹنگ وہاں سے کر دی شمالی اقلیت گلگت میں۔ تو گلگت میں 2 سال رہنے کے بعد اچھا خاصا ایکسپیرینس مجھے مزید ہوا، وہاں کے حالات، وہاں کے لوگوں کے اٹھنا بیٹھنا، ان کی تہذیب، ان کے روایات۔ تو 2 سال تک میں اسے میں مصروف رہا۔ اس کے بعد میرا تبادلہ ٹیکسلا ہوا، تو ٹیکسلا میوزیم کے ڈائریکٹر کیوریٹر کے حیثیت میں وہاں کام کرتا رہا۔ 3-4 سال تک میں وہاں رہا، 4 سال تک میں نے وہاں ڈیوٹی کی۔ پھر میں نے تبادلہ میرا پشاور ہوا، پشاور میوزیم میں رہے، پشاور فیڈرل گورنمنٹ آرکیالوجی میں رہا۔ تو وہاں 2 سال کے بعد میرا تبادلہ سوات میوزیم ہوا۔ تو آرکیالوجیکل میوزیم سوات میں 1983 سے لے کر 1988 تک 5 سال تک میں رہا، اور 5 سال میں نے وہاں بہت کچھ کام کرنا پڑا۔ میں نے وہاں پہ ایک NGO کی جو ہے وہ بھی ریسرچ کرا دی۔ وہاں سے میں نے چند پبلیکیشن کے لیے سوات میوزیم کی گائیڈ میں نے لکھا، اور میں نے دوسری جو ہے آرٹیکل وغیرہ لکھے۔ اسی دوران ظاہر ہے جہاں پر میں رہا تو مختلف اوقات میں ایکسکیویشن میں مصروف رہا۔ کبھی ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کو کیونکہ انڈیپینڈنٹ ایکسکیویشن ہوتی تھی، کہیں فارن مشن کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو یہ میں نے کوئی اس حوالے سے اگر دیکھوں تو پورے سروس میں نے کوئی 22 ایکسکیویشن کی ہے، اور اسی دوران میں نے 24 بین الاقوامی جرنل میں پبلش انٹرنیشنل پبلیکیشن کر لیے، جو معیاری ہیں اور آج بھی کتابیں محفوظ ہیں، جس میں ٹاؤن پلاننگ تھی، جس میں آرکیٹیکچر کا تھا، جس میں کیلیگرافی بھی تھی، جس میں ٹورزم تھا۔ تو مختلف حوالے سے آرکیالوجی کے جو مختلف شعبے ہیں اس میں مجھے کام کرنا پڑا۔ کچھ کتابیں، کچھ پبلیکیشن میری انڈیا سے بھی ہوئی، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے بھی ہو گئی۔ تو یہ تمام دنیا کے مختلف ممالک سے میرے جو آرٹیکل ہے پبلش ہوتے رہے، اور اس کے کاپیاں بھی آج موجود ہیں۔ میرے جو CV ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو وہاں کے بعد سوات کے بعد مجھے جب واپس دوبارہ کوئٹہ آیا تو کوئٹہ میں بلوچستان کا ڈائریکٹر رہا، اور ڈائریکٹر کے حیثیت سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں بلوچستان کے سارے علاقوں کو دیکھنے کا موقع ملا، وہاں پر مجھے مختلف سائٹوں کا موقع ملا، اور تمام چیزیں اس پر مجھے PhD کرنے کا موقع ملا۔ وہاں سے مجھے جاپان جانے کا موقع ملا۔ جاپان میں ایک بار پھر گیا سوات میوزیم کے آخر میں، تو 3 مہینے تھا میوزیم، اس لیے وہاں پہ ایگزیبیشن تھا، اس میوزیم کے انچارج کی حیثیت سے مجھے وہاں جانا پڑا۔ 4 مہینے وہاں جاپان میں رہا۔ اس بار مجھے وہاں پہ فیلوشپ ملی، جاپان فاؤنڈیشن فیلوشپ۔ اس سے میں ظاہر ہے جاپان گورنمنٹ نے مجھے تمام فیسلٹیز دی، میرے ساتھ فیملی کو مراعات دے دی، ان کی بھی ٹکٹ، ان کے ویزے سب کچھ دے دی، ان کے بھی جو حقوق بنتے تھے قانونی کے تحت وہ بھی ان کو دے دی۔ تو 6 مہینے تک میں ٹوکیو میں رہا۔
اور میں وہاں پہ ٹوکیو میں نے مختلف موضوعات پہ کی. اس میں خاص طور پہ جو ہے اس میں جاپان فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو میں نے بدھزم پہ کار کیا، بدھزم پہ وہ ہنایانا بدھزم اور مہایانا بدھزم کی کنورسیشن پہ کیا گیا، ہنایانا بدھزم کی اور مہایانا بدھزم کے کنٹرڈکشن پہ کہ اس میں جو ہے معاصرت کتنا ہے یا اس کا انوگریشن کہاں سے ہوا، ابتدا کہاں سے ہوا، اور آگے جو ارتقائی حوالہ سے ہوتے کہاں تک پہنچا. تو اس پہ میں نے باقاعدہ کتاب لکھی، اور میرا پروفیسر تھا پروفیسر ماساتوشی ایکونیشی، میں اس کا بڑا مشکور ہوں. اس سے مجھے بڑی مدد کی، میرا ہیلپ بھی کیا، مجھے ماہرانہ رائے مجھے دی، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور پھر میں نے رپورٹ لکھ کی، ان کو بھی دے دی، آج کل بھی موجود ہے میرے پاس، اس کاپی میں ہے کتاب کی شکل میں. یہ وقت ہوتا رہا. پھر مجھے آخر میں وہاں سے دوبارہ جو ہے کراچی ٹرانسفر ہوا، نیشنل میوزیم پاکستان میں، جس میوزیم میں ریسرچ آفیسر تھا، اسی کے ڈائریکٹر کے سے میں وہاں ڈیوٹی دیتا رہا. اور کوئی 3 سال تک میں وہاں. اس دوران میرا تبادلہ ایکسکیویشن برانچ میں بھی رہا، میں پورے پاکستان کے ایکسکیویشن کا ڈائریکٹر رہا، اور وہاں مختلف پاکستان کے مختلف حصے دے کے مختلف علاقوں میں کام کیا، ایکسکیویشن کی، اور مختلف رپورٹیں پبلش ہو گئی. 18 لگ بھگ رپورٹیں جو ہے ایکسکیویشن کی رپورٹیں اور میری پبلیکیشن کی رپورٹیں پبلش ہو گئی. تو وہ آج کا ریکارڈ پہ ہے، کوئی بھی اس کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. بہت سارے دوستوں نے، اسکالر نے مجھ سے رابطہ بھی کیا ہے، مجھے منگوانے کے لیے میں نے کو ہیلپ کر دی، میں نے کو دے دیا. تو 2008 میں ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہر ہے میں نے وہ جو کتابیں میں نے پڑھی تھی، میں نے جو اسٹڈی کی تھی، اس کو مجھے پبلیکیشن کی شکل دی. اور اس حوالے سے میں نے ایک کتاب نثار بھی لکھی جو آج بھی موجود ہے، اور اس کا افتتاح جو ہے وہ 4 سال پہلے بھی ہوا تھا. آج دوبارہ انشاءاللہ اس کا دیکھ کریں یہاں پہ امریکہ میں بھی، نیو یارک میں بھی اس کا انوگریشن ہو رہا ہے. اور یقین ہے کہ جو کافی لوگ اس کے اپریشیٹ بھی کریں گے. اور نایاب کتاب ہے، کیونکہ کتاب ایسا ہے کہ میں نے پرسنلی وہاں میں نے تمام سیٹیں دیکھی ہے، میں خود گما ہوں، خود میں نے فوٹوگرافی کی ہے، خود میں سب کچھ کیا ہے. سب جینین کتاب ہے. لوگ جو ہے نا دوستوں کے نقل کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے لیتے ہیں، کتابوں سے لیتے ہیں. میرا پرسنل ہے، ذاتی مطالعہ ہے اور ذاتی اسٹڈی ہے، جس کو میں نے کتابی شکل دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑا اپریشیٹ ہوا. کئی تعلیمی ماحول میں، تعلیمی معاشرے میں، تعلیمی جو لوگ تھے اس میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا، آج موجود ہے، اور اس میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. تو میری زندگی کلی کتاب ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے میں سوشل ورک میں بھی مصروف رہا. کراچی میں رہا، کراچی میں جو میں سروس کرتا رہا، تو وہاں میں پختون یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے اہم ممبر تھا، جنرل سیکرٹری تھا. تو سیاسی حوالے سے مقصد یہ تھا کہ غریب آدمی، عام آدمی کو فائدہ ہو، کوئی کام ہو. تو اس میں جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے ہوتے ہوئے میں نے بڑے خدمات کی. کراچی میں بھی 12 دفاتر بنا دیے. امیر نواب جو آج کل عوامی نشہ پارٹی میں، وہ بھی بقایا کہ اس کو ہم نے قومی اسمبلی کا ممبر بنایا. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. کام وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ علم ہے جو دوسروں لوگوں کو اسے فائدہ پہنچے، وہ اسے مستفید ہو. تو میرا ذہن میں بات یہ تھی کہ باقی اگر میں گورنمنٹ پاکستان کے لیے، قوم کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن تک میں کر سکتا ہوں کہ میں علمی حوالے سے لوگوں کو مستفید کرا دوں، مقالے لکھوں. میرا علم جو ہے وہ میرے سینے بسینے جس لوگوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے، میں اس کو کتابی شکل دے دوں، آرٹیکل کی شکل دے دوں، تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو. اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے دل میں سے کافی مطمئن میں ہوں، اور میں سے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اتنا کام کیا ہے. 22 بین الاقوامی مقالے جو بین الاقوامی جرنل میں پبلش ہو گئے، انڈیا سے لے کر انگلینڈ تک، انڈیا سے لے کر انگلینڈ تک، پاکستان کے مختلف حوالوں سے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پبلش ہو چکے ہیں. جو مجھے اس پہ بڑی خوشی ہے، میں بڑا اطمینان ہے مجھے کہ کم از کم جو کام میں نے کیا ہے اس سے بہت سے لوگ جو ہے مطمئن ہو گئے. آج تو رہا مجھے سارے امریکہ میں 2 بار آنا پڑا. امریکہ میں ظاہر ہے مجھے بھی وہاں پہ جو ہے لیکچر دینے پڑے، موقع ملا. یہ موقع جو مجھے ملا یہ بھی ایک خاص موقع ہے، جو یہاں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. یہ مجھے امریکہ سے جو ہے آپ کے حوالے سے یہ بات کرنے کا مجھے موقع ملا، یہ خوشی کی بات ہے. اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے علمی جو میرا دائرہ ہے، جو میری دلی سوچ ہے، آپ لوگوں تک پہنچانے کی ایک کاوش کر رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں.